مکالمہ کریں گے کہ جو پڑھنے کے بعد کچھ سمجھ آیا اور کچھ سمجھ نہیں آیا، خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور پھر یہ ہم نے، حالانکہ میں عبدالخان صاحب نے حاجی صاحب کے ساتھ مذاقاً کہا کہ یہ آپ کے ایک ریسانی نے ایک نئی زبان ایجاد کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کتاب تم نے بھی دی تھی، میں نے بھی پڑھا ہے، کچھ سمجھاؤں کچھ نہیں سمجھاؤں، لیکن اس پہ ایک نشست کرتے ہیں. تو شاہ کو آ جائیں، ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں. جب بلایا اور وہ غیر رسمی جو ہمارا مکالمہ ہوا، تو اس غیر رسمی اس نشست نے یہ انداز اختیار کیا کہ حاجی صاحب نے کہا کہ یار یہ رسمی طور پہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ ایک ایسی تقریبات تو بہت ہوتی ہیں، تقریب پذیرائی، تقریب رونمائی، اس سے ہٹ کے نشست کرتے ہیں جس میں کھل کے بات کریں، تنقید بھی کرنا ہے، سامنے کریں، ڈاکٹر تاج بیٹھا ہوا ہے جواب دے، یا اگر سمجھ آ جائے تو وہ سمجھداری کی بات کریں، اگر نہیں آئے تو وہ بھی بات کریں. تو یہ حاجی صاحب نے یہ مکالماتی نشست اس لیے رکھی کہ یہ اوپن نشست ہے، اس میں آپ باقاعدہ بات کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دوسری بات کہ حاجی صاحب نے جو بات کی پس منظر کوئٹے کی، میں بھی 60+ ہوں، اور وہ دور مجھے یاد ہے کہ 70s میں پڑھتا تھا اور کبھی کبھار جنار روڈ کے چکر لگاتے تھے، اور 80s میں تو انتخابات ہم نے 70-71 کے دیکھے، اور وہ دور بھی دیکھا. اس وقت طالب علم تھے اور واقعی کتابوں کی دکانیں تھیں، اور ہم بچے تھے، ہم جاتے تھے جنار روڈ پہ، وہ جو پرانی کتابیں بکتی تھیں، ہم 4 آنے میں اور 8 آنے میں وہ کہانیوں کی کتابیں لیتے تھے، جس کی وجہ سے ہماری بنیاد پڑی. آتا ہوں کتاب کے حوالے سے کہ ڈاکٹر تاج ریسانی نے، بلا شبہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر تاج بہت سنجیدہ شخص ہیں، اور تحقیق کے حوالے سے انہوں نے بہت تحقیق بھی کی ہے، اور ایک ڈکشنری کو اور لغات اس نے دیکھی ہیں، اور اتنے الفاظ جو ہم نے اس سے پہلے شاید کم دیکھے ہوں اور نہ سنے ہوں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ان الفاظ کو یکجا کیا اور بین الاقوامی افسانے لکھے. تو ایک مذاق کی بات میں کروں کہ میں نے نور خان صاحب کو کہا، بلکہ حاجی صاحب کو، کہ یہ جو اقوام متحدہ کے یونیسکو کے ایک تحقیق کے مطابق کہ بہت سی زبانیں معدوم ہو رہی ہیں، تو براوی کے بارے میں بھی ہے، لیکن آج کل براوی اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا اور اس میں، لیکن ایک شخص رہ گیا ہے، وہ ڈاکٹر تاج ریسانی ہے، کہ یہ ایک ہی زبان اور جس کا بولنے والا اور سمجھنے والا اور پڑھنے والا ایک ہی شخص ہے. تو یہ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کمال کیا ہے کہ سامنے جو لفظ سمجھ نہ آئے تو اس کا باقاعدہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس کی بجائے کہ یہ افسانے اس نے ترجمے کیے، ایک لغتی ترتیب دیتے جو اردو اور انگریزی میں بھی ساتھ ہوتا ہو، فارسی بھی ہو جاتا، یا براوی لغت، اور وہ تو اس میں شاید ہم جیسے نالائقوں کی بھی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اور کچھ تو یہ یا تو ہماری نالائقی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے اس کتاب کو یا ان الفاظ کو سنا نہیں ہے، لیکن ایک دروازہ، ایک در واہ ہوا ہے کہ لغات کی طرف بھی ہم رجوع کریں، ڈکشنریاں بھی دیکھیں، اور یہ الفاظ جو معدوم ہو گئی ہیں یہ بھی، اور اگر تحقیق کی جائے کہ براویوں کے ایریے میں ارد گرد میرگڑھ ہے، اور وہ 7000 اور نوشہرو وہ تقریباً 9000 سال پرانی ہے، تو شاید یہ وہی زبان ہو کہ وہ وہیں سے نکلی ہو کہ ہم معدوم ہو گئی ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں ملا رہے ہیں فلسطین اور ان ایریاز میں کہ یار یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو توریت میں جو، اور شاید کوئی انجیل میں یا ان میں پائے جاتے ہیں اور اب بھی ہیں. لیکن ہم جب سنتے ہیں کہ براوی ڈریویڈین ہے اور اس کا تعلق ساؤتھ انڈیا سے ہے، اب یہ بھی ایک تضاد ہے اور اس پر بھی ریسرچ کرنی چاہیے.
بہرحال ہمیں ایک موقع دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم ریسرچ کریں، بیکار نہ بیٹھیں، اور بہت سے الفاظ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر سمجھاؤں تو منظور بلوچ نے جو 2 صفحے پڑھے ہیں اس سے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے. باقی شاید میں اس نشست کے بعد پھر اور غور کروں، بیٹھوں اور لغت اٹھاؤں اور سوچوں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل